الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحابہ وبارک وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم رب زدنی علما۔ آج ہماری 26ویں کلاس ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کورس ہم نے 8 روزہ کہا تھا کہ 60 ڈیز میں اس کو کمپلیٹ کریں گے، لیکن بنیادی عقائد میں نے اس میں طہارت کے جو مسائل تھے اور باقی جو تفصیلات تھیں وہ بھی ایڈ کی تھیں، تو اس طرح یہ کورس ہمارا 2 ماہ تقریباً 60 ڈے کا بنتا تھا۔ لیکن ہماری ٹیم کے مشاورت کے ساتھ اب یہ کورس 30 دن پہ ہم نے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارا ابھی طہارت کا جو باقی تفصیل ہوگی وہ ہم الگ 10 دن کے اس کے کورس کو متعین کریں گے، اس کو بیان کریں گے۔ ابھی جو یہ بنیادی عقائد کا کورس تھا یہ ہمارا 30 دن کا ہوگا۔ آج ہماری 26ویں کلاس ہے، باقی 4 کلاسیں اور ہوں گی، اور یہ جو بنیادی عقائد کا کورس ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو آگے جو کورس ہم شروع کریں گے وہ پھر آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اس کے بارے میں مل جائے گا کہ آگے ہم نیو کورس کون سا لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی بہت سی ہم کو مشاورت ہیں کہ طہارت کا کورس شروع کیا جائے یا کوئی اور کتاب کسی اور چیز کے بارے میں بیان کیا جائے۔ یہ ہماری ٹیم ابھی فائنل نہیں کر پا رہی، تو بنیادی عقائد جو تھے وہ 30 دن کا کورس ہم نے اس کو ختم کر دیں گے، مکمل کر دیں گے، اور تقریباً الحمدللہ جتنا ہم سے ہو سکا مختصر ہم نے بنیادی عقائد کے بارے میں علم کی جو یہ کلاسیں تھی بھی آپ کو آپ کے ریکارڈ کروا دی ہیں۔ پہلا کورس ہم نے شروع کیا تھا، اس لیے اس کورس کے اندر کافی غلطیاں بھی ہم سے ہوئی ہوں گی، کچھ آپ کو سمجھنے میں شاید آپ کو سمجھ نہ لگی ہو۔ جو بھی آپ کی رائے ہے وہ آپ ہم کو رائے سے مزید بتائیں، اور وہ ہم آنے والے جو ہم کورس کریں گے اس میں ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے نیٹ ورک کے ساتھ، ہمارے سسٹم کے ساتھ جڑے رہیے، اور بھی لوگوں کو شامل کریے۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے کورسز آئیں گے اس کے اندر۔ طہارت کا کورس ہوگا، روزے کے مسائل ہوں گے، حج کے نماز کے مسائل، غسل کے طریقے، زکوٰۃ کے مسائل، پھر وراثت کے مسائل، طلاق کے مسائل، شادی کے مسائل، بہت کچھ ہے فرض علوم کے اندر۔ فرض علوم میں تجارت بھی آ جاتی ہے، اس کے مسائل، اس طرح ہم بہت کریں گے۔ پھر ہم ساتھ ساتھ روحانیت کے اوپر بھی کام کرنا شروع کر رہے ہیں ہم، کہ روحانیت میں ذکر کے بارے میں بھی ہم کلاسیں ایک پورا کورس مرتب کریں، ذکر کے بارے میں کیا ہے کیا نہیں۔ پھر چلہ ہو گیا، صوفیزم ہو گیا، تصوف ہو گیا، کوئی بھی جگہ کوئی کسی بھی آیت کا، کسی قرآن پاک کی سورت کا یا اللہ کا ذکر کا یا کسی بھی عمل کا کوئی چلہ کرنا چاہتا ہے اس کو کس طرح کرتے ہیں، چلے کے کیا ہے، چلہ کیا ہے، اس کے کیا ریکوائرمنٹ ہے، وہ بہت زیادہ تفصیلیں ہیں جو ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ نے زندگی دی تو وقت کے ساتھ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کورس ہم یہاں سے کرتے رہیں گے، اور یہ کورس آپ کے لیے بالکل فری ہوں گے، اس کے کوئی آپ سے چارج نہیں لیے جائیں گے۔ اس لیے آپ ان کورس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے اور علم دین سیکھنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے اس کورس کو لازمی کریں اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو علم دین سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی اور اس کو تبلیغ اسلام کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے آج کے کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام، سائنس اور صحت۔ اسلام علم اور سائنس کی مخالف نہیں ہے۔ علم 2 طرح کا ہوتا ہے، دینی علم جس کے ذریعے سے اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ مذہبی
ذمہ داریوں کو کیسے نبھایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے۔ اور دوسرا علم وہ ہوتا ہے جس کا تعلق ان چیزوں سے ہوتا ہے جن کے ذریعے سے یہ جانا جائے کہ ہم یہاں دنیا میں ایک فائدہ مند اور آرام دہ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ یہ مسلمان کی ضرورت ہے کہ وہ دونوں طرح کے علوم حاصل کرے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اسلام نے علم کی اس وقت وکالت کی جب کہ دنیا اندھیروں میں بھٹکی ہوئی تھی اور سخت جہالت کا شکار تھی، اور پہلی وحی جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اس میں علم ہی کا پیغام تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ اس اندھیرے، جہلانہ، ظالمانہ اور شفاقانہ ماحول پر جس کے اندر پوری دنیا ڈوبی ہوئی تھی یہ آیت روشنی کی پہلی کرن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی بہت بڑی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے ان پڑھوں پر انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ مسلمانوں کی پہلی نسلیں کچھ ہی سالوں کے اندر ایک بہت علم والی، صاف ستھری اور مذہبی قوم بن کر آگے آئیں۔ دینی و دنیاوی معاملات میں مہارت ان کے اندر واضح نظر آتی تھی، جبکہ دوسری قومیں صدیوں تک اس کے بعد بھی جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھیں۔ اسلام نے انسان کی سوئی ہوئی عقلی قوتوں کو جگایا، ان میں یہ احساس دلایا اور یہ ترغیب دی کہ وہ ان صلاحیتوں کو اللہ رب العزت کے دین کی خدمت میں صرف کرے۔ دینی علم بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی عبادت اس طرح سے نہیں ادا کر سکتا جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے وضاحت کی اور سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا سکھاتے ہوئے جس میں علم کی ترقی کا پہلو موجود ہے فرمایا، ترجمہ، اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ فائدہ مند دنیاوی علم بھی ضروری ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ ایسے علوم حاصل کریں کہ جس سے ان کو اور دوسرے مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ ہمارے اسلام نے اس حقیقت کو سمجھا تو نتیجتاً دوسری قوموں سے علمی ترقی کے حوالے سے بہت آگے بڑھ گئے، اور صدیوں تک علمی میدان میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی رہی۔ مسلمان میڈیسن، حساب، فزکس، اسٹرونومی، جغرافیہ، ایگریکلچر، لٹریچر اور تاریخ کے میدانوں میں دوسری قوموں سے بہت آگے نکل چکے تھے۔ کئی علوم جس میں مسلمانوں نے دوسری قوموں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلاً الجبرا، ہندسہ اور صفر کا نظریہ مسلمانوں نے ایجاد کیا، اور اس کے ذریعے سے میتھمیٹکس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی، اور یہ وہ علوم تھے جو مسلمانوں کی طرف سے یورپ تک پہنچے، اور یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے بہت سارے حساس قسم کے اوزار ایجاد کیے۔ دنیا کے نقشے اور سمتیں ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، شہر سے شہر کی طرف یہ مسلمانوں ہی نے ایجاد کی، اور اس کی وجہ سے یورپ کے لوگوں نے جو نئی دنیا کو تلاش کیا، جانا اور وہاں پہنچے، یہ سب مسلمانوں کا علمی میدان میں واضح حصہ ہے۔
میڈیسن، میتھمیٹکس، اسٹرونومی، کیمسٹری اور فزکس ان علوم میں مسلمانوں کا حصہ اور ان کی ترقی قابل ذکر ہے۔ پورے ساز و سامان سے بھرے ہوئے ہاسپٹل اور اس کے ساتھ ایک میڈیکل سکول مسلمانوں نے شروع کیے جو کہ بڑے بڑے شہروں میں ہوتے تھے۔ یہ وہ اندھیرے اور جہالت کا دور تھا جب دنیا وہم میں مبتلا ہو چکی تھی اور مغربی ممالک کے لوگ بیماریوں کا علاج اوہام کے ذریعے سے کرتے تھے۔ دوسری طرف مسلمان ڈاکٹر بیماریوں کی تشخیص کر رہے تھے، علاج تجویز کر رہے تھے اور آپریشن کر رہے تھے۔ نیز 19ویں صدی میں جب سب سے بڑا مسلمان ڈاکٹر جس کو مغرب میں بھی جانا اور مانا جاتا ہے اس کا نام الرازی تھا۔ بہت سارے سائنسی موضوعات پر انہوں نے لکھا۔ ایک بہت بڑی علمی ذخیرہ میڈیسن کے موضوع پر انہوں نے دنیا کو دیا اور تیسری کے موضوع پر انہوں نے بہت سی فائدہ مند کتاب لکھی۔ 10ویں صدی کے مشہور ڈاکٹر ابن سینا نے میڈیسن کے موضوع پر بہت بڑی کتاب لکھی۔ یہ کتاب 17ویں صدی میں یورپ کے اندر میڈیکل فیلڈ میں ایک معیار کے طور پر استعمال کی جاتی رہی۔ قرآن مجید اگرچہ کتاب ہدایت ہے مگر اس کے اندر بہت سارے تعجب خیز سائنسی حقائق بھی موجود ہیں۔ تعجب خیز اس لیے ہیں کہ 14 صدیاں پہلے ان حقائق کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول ہوا اور ان کو صحیح معنوں میں لوگوں نے نہیں سمجھا، یہاں تک کہ موجودہ دور کے سائنسدانوں نے ان کی ایجاد کی، ان کو تلاش کیا اور سمجھا۔ اگرچہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود قرآن پاک نے ایسے کئی حقائق بیان کیے ہیں جن کو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی کے سبب بعد میں آنے والے زمانے میں خوب سراہا اور قبول کیا گیا، اور یہ ایک بڑا ثبوت ہے کہ یہ کتاب قرآن مقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لکھا ہوا کلام نہیں اور نہ کسی اور شخص کا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور اتارتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائی گئی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی، بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادے کے پیٹ میں ہے اور پیٹ جو کچھ گھٹتے اور بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ اگر کوئی قرآن پاک کی ان آیات کا بغور مطالعہ کرے تو اسے یہ اندازہ ہوگا کہ ان آیات میں محض جنس کا ذکر نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، بلکہ قرآن پاک صرف اتنا بیان کرتا ہے کہ جو کچھ ماں کے رحم میں ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے یوں سمجھا کہ اس سے مراد صرف ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی جنس ہے، یعنی وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ در حقیقت ان آیات کی مراد صرف اس کا مذکر اور مؤنث ہونا ہی نہیں بلکہ اس کا بدبخت یا نیک بخت ہونا، اس کا رزق اور اس کی عمر وغیرہ سب کو شامل ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے رحم میں ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ کہتا ہے، اے رب یہ نطفہ ہے، اے رب یہ جمع ہوا خون ہے، اے رب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے،
پھر جب اللہ عز و جل اس کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث، یہ بدبخت ہے یا نیک بخت، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی مدت حیات کتنی ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ آج کے دور میں سائنس نے بہت ترقی کی ہے اور ہم ایام حمل میں بآسانی الٹرا ساؤنڈ سکین کا استعمال کرتے ہوئے یہ جان سکتے ہیں کہ ماں کے رحم میں بچے کی جنس کیا ہے۔ اس طرح سے ڈاکٹر کا بذریعہ مشین بچے کی جنس کو جان لینا ان آیات کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ مذکورہ بالا آیات بچے کے موجودہ اور مستقبل کے حالات پر کام کرتی ہے۔ مثلا بچے کا مستقبل کیا ہوگا، کیا یہ سعید ہوگا یا شقی، والدین کا نافرمان ہوگا یا فرما بردار، زندگی میں اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے، کیا یہ اچھا انسان بنے گا یا برا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، کیا یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے یہ علم عطا فرما دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے مقرب بندوں کو اس طرح کے علوم کا حصول شرعاً درست ہے، اور اسی طرح اولاد کے ذریعے سے بچے کی جنس کا علم بھی اللہ عز و جل ہی عطا کرتا ہے۔ کوئی سائنسدان اس دنیا میں اتنی سائنسی اور ٹیکنالوجیکل ترقی کے باوجود ان چیزوں کو نہیں جان سکتا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے مستقبل کو کوئی بھی معلوم نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے ان کو چیکتی مٹی سے پیدا کیا، چیکتی مٹی سے بنایا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے کئی مراحل کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق انسان کو سب سے پہلے پانی اور مٹی سے پیدا کیا گیا، جس نے گارا تیار ہوا، اور یہ سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بیان ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد اسی فطری اور قدرتی نظام کے تحت آگے بڑھے گی جس طرح سے دیگر جانداروں کی نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ کبھی کبھی قرآن پاک نطفے کو پانی کے نام سے بھی بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہنے والی چیز۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جاندار چیزوں کو پانی سے پیدا کیا گیا، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہر مخلوق، وہ چاہے انسان ہو چاہے جانور یا درخت، سب پانی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اپنے وجود میں باقی رہنے کے لیے پانی پر موقوف ہیں۔ لیکن یہی آیت جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اور دیگر جانور اپنے باپ کے نطفے سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ اس کی تائید دوسری آیت سے ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا۔ جہاں تک سائنسی شواہد کا تعلق ہے، سائنسی تحقیق میں ثابت کیا گیا کہ انسان کے جسم کا زیادہ حصہ دوسرے جانداروں کی طرح پانی سے بنایا گیا ہے۔ تقریباً 70% انسان کا جسم پانی سے بنا ہے، اور انسانی جسم میں وہ اجزاء بعینی پائے جاتے ہیں جو کہ زمین کی مٹی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان کی تعداد اگرچہ کم ہے کیونکہ انسانی جسم میں پانی زیادہ ہے اور مٹی کم ہے۔ ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے یا اس کے نقصانات کے فائدوں سے زیادہ ہیں وہ جائز نہیں، لہذا اسلام میں شراب حرام اور منع ہے۔ شراب انسانی معاشرے میں ایک لعنت بن کر ہمیشہ موجود رہی ہے۔ بے شمار انسانی جانیں اس کے سبب لقمہ اجر بن چکی ہیں، اور لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں شراب نے
تکلیف، درد اور دکھ پیدا کیے ہیں۔ اعداد و شمار اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ شراب بہت گہنونا جرائم، جسمانی اور دماغی بیماریوں کا سبب بنتی ہے، اور لاکھوں گھر اس طاقتور برباد کرنے والی شراب کے ذریعے سے برباد ہو گئے۔ شراب انسانی دماغ کے مرکزی نظام کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نشے میں دھت انسان ایسی موج اور مستی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ جو کہ اس کی اس حالت سے بہت مختلف ہوتی ہے جس حالت میں اس پر نشے کا اثر نہیں ہوتا۔ شراب پینے کا عادی جب نشے میں دھت ہو کر اسی طرح سے چل بھی نہیں سکتا، وہ شاید اپنے کپڑوں میں پیشاب بھی کر دے۔ حتیٰ کہ ایسے لوگ نشے کی حالت میں سخت بے حیائی کا کام بھی کر ڈالتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے بھی بدکاری کر لیتے ہیں۔ شراب کو اسلام کے اندر منع کرنے کی کئی اسباب ہیں۔ لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے ہر سال مرتے ہیں۔ شراب کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، اور وہ ایک حد کے اندر پیتے ہیں اور نشے کی حد سے پہلے رک جاتے ہیں، لہذا ان پر نشہ نہیں چڑھتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر شراب کا عادی شوشر ڈرنکر یعنی کبھی کبھی شراب نوشی کرتا ہے۔ کوئی بھی شروع ہی سے اس نیت سے شراب نہیں پیتا کہ وہ شراب کا عادی بن جائے گا۔ یہ عادت بس پڑ جاتی ہے۔ جو یہ سوچ کر شروع کرتا ہے کبھی کبھی پیوں گا یا ہلکی پھلکی پیوں گا، پھر آخر وہی شخص شراب کا پکا عادی بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ میں تو تھوڑی سی پیوں گا یا حد نشہ سے کم پیوں گا، یہ کبھی کبھار پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے۔ یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں کہ اس نے شراب کو حرام کر کے انسانی معاشرے کو انفرادی اور اجتماعی طور پر تحفظ فراہم کیا ہے۔ اسلام کے اندر شراب کا استعمال مطلقاً حرام اور ناجائز ہے، لہذا کبھی کبھار پینا یا حد نشہ سے کم پینے کی بھی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ بالآخر اس طرح کے لوگ پکے شراب نوشی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا بہت بڑا فضل ہے، اور یہ چیز بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ مسلمان ایسی چیزوں سے رکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کے نقصانات ہیں، بلکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے۔ یعنی مسلمانوں کا منتہائی نظر اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہوتی ہے، اور اس حکم کے ماننے میں انہیں یہ دنیاوی فائدے بھی حاصل ہو جاتے ہیں کہ مذکورہ 12 بیماریوں سے شراب نوشی نہ کرنے والے مسلمان بچ جاتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو بہت سے مسلمان اس راستے پر بھی چل پڑے ہیں۔ ان کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے۔ آپ کے ارد گرد اگر کوئی ایسا ملے تو اس کو طریقے کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنائیں اور ان کو نقصانات بتائیں، اور سب سے بڑھ کے یہ بتائیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو، ہماری نسلوں کو ہر برے کام سے بچائے، ہر اس کام سے بچائے جس کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور جس کا حکم شریعت میں نہیں ہے، ہم نے وہ کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔